8 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وحدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ آج بحمد اللہ تعالی 8 رمضان المبارک ہے اور ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ رزق میں برکت اور اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ رزق کا، روزی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اللہ کم الحاکمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھتے ہیں اور ابھی میں نے بھی قرآن کریم کے الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کا رزق چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ انسان اپنے رزق میں اضافے کے لیے، اپنی روزی میں اضافے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، بڑی جد و جہد کرتا ہے، بڑی کاوش کرتا ہے، دن رات اس حوالے سے سوچوں میں غلطاں رہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تر ہیلے بہانے استعمال کرنے کے باوجود رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ آئیے ہم اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، زندگی میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، روزی میں فراخی کس طرح سے آتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا معاملہ اور مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل ہمارے دین نے بتایا نہ ہو اور قرآن و سنت میں اس حوالے سے رہنمائی نہ کی گئی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ پسند ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص اس بات کا متمنی ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اور اس کے رزق میں برکت دی جائے، اس کی روزی میں فراخی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو بحال رکھے، یعنی صلہ رحمی کرے۔ ہمیں سب سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلا دی وہ دنیا کی سب سے سچی بات ہے اور اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ رب العزت آخرت میں تو اجر دے گا ہی، اللہ دنیا میں بھی خیر و برکت سے نوازتے ہیں۔ والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں قرآن کریم کی 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے، ان کی عزت اور احترام کے حوالے سے پوری دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے، ملائمت سے بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے عجز و انکسار کا پیکر بن کے رہنا، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا
کہ ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر اسی طرح اپنی رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں بڑی محبت سے ہماری پرورش کی تھی. یعنی اپنے رب سے یہ دعا کرنا کہ الہی ہم اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، انہوں نے بچپن میں جو ہماری خدمتیں کی ہیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ ہم تیری بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں کہ تو ہی اب ان ہمارے بوڑھے والدین پر رحم فرما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نفلی اور نہ فردی. پہلا آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقن، والدین کا نافرمان. دوسرا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا منان، احسان کر کے جتلانے والا. اور تیسرا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا. ایک دن سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سجی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ. 3 دفعہ آپ نے فرمایا اس کی ناک کٹ گئی، یعنی وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ کس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کی زبان سے تو کبھی دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں نکلی، آپ نے تو پتھر کھا کر بھی دعائیں دیں، آپ نے تو گالیاں سن کر بھی قبائیں دیں، آپ کو تو لہو لہان کر دیا گیا، پھر بھی آپ نے سخت کلمات نہ کہے. یہ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کون بدقسمت ہے جس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے سخت کلمات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا من ادرک ابوی عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو گیا جس نے اپنی جوانی میں اپنے سامنے اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنا. آخر میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی آواز جنت کے اندر گونج رہی ہے، ان کی تلاوت قرآن کی آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک والبر کذالک والبر کذالک والبر، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. وکان ابر الناس بامی، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا کرتے تھے. گویا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی ماں کے ساتھ خصوصی محبت کرتے ہیں، ان کا حد درجہ احترام کرتے ہیں اور ان سے بے پناہ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اتنا مقام بلند عطا کیا کہ ان کی تلاوت کی آواز جنت کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی. میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رزق کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، آپ پاپڑ بیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اپنی روزی میں اضافے کے لیے، لیکن اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، تو کبھی آپ کی روزی میں اور آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی. دیگر طریقوں کے ساتھ ساتھ، دیگر کاوشوں کے ساتھ ساتھ، دیگر تدابیر کے ساتھ ساتھ گھروں میں اپنے بوڑھے والدین کو ان اپنی محبت کا اور اپنی شفقت کا حقدار سمجھو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کا احترام بجا لاؤ. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو نوازے گا، آپ کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت ہوگی اور آپ کی روزی کے اندر اضافہ ہوگا. اللہ ہمیں والدین کا حق شناس بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.